اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ایک ساتھ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور دین کی مجلس میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح کچھ کہنے اور ہم سبوں کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں ہم پر، ہماری ذات پر، اور ہماری ذات کے علاوہ بھی ہم دنیاوی زندگی میں جو جی رہے ہیں، جینے کے لیے بھی بے شمار احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر ہیں۔ خود ہم اپنے جسموں کے اندر دیکھیں تو جسم کے اندر بھی بے شمار احسانات ہیں، جسم کے علاوہ ان تمام احسانات کو بھی شمار کریں جو جسم کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، ان احسانات کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، اور بھی ان تمام چیزوں سے نوازا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو ہمیشہ رب کی شکر گزاری کرتے رہنی چاہیے۔ لیکن اگر رب کبھی آزمائش لے، امتحان لے اور آزمائش کرے اور آزمائے، کبھی بیماری دے کر، کبھی کوئی پریشانی دے کر، کبھی کوئی نعمت کو چھین کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے تو صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جو شخص صبر کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو بڑا اجر دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث، دو حدیث پاک بھی پڑھی ہے۔ ابھی اس دور میں، ابھی اس وقت میں جو ایک بڑی پریشانی اور ایک مصیبت چل پڑی ہے اور ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جسے آئی فلو کے نام سے جانتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ ارے اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کو نہ دیکھو، تمہیں بھی ہو جائے گا۔ ہم کہتے پھر ہم خود ہی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دونوں حدیث کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دے یا کسی کو نفع پہنچا دے، کوئی ایسی ذات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سقم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماریوں کے اندر نہ تو خود بخود ایک دوسرے کے اندر منتقل ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی اگر ایک شخص کے اندر ایک بیماری ہے تو اس بیماری کے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے شخص کے اندر چلی جائے جب تک کہ رب کی اجازت نہ ہو اور رب کا حکم نہ ہو۔ لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سقم۔ ولا طیارۃ، اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ ہمارے گھر کے اوپر بولتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے کوا ایک پرندہ ہے۔ اگر کسی کے گھر کے سامنے بولتا ہوا زیادہ نظر آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ارے کوئی پریشانی اور مصیبت آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے الو ایک ایسا جانور ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے کہ کسی کے سر کے اوپر سے گزر جائے، یا کہ بلی کیا کہتے ہیں کہ راستہ کاٹ دے، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں اس سے ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط مفہوم نکالتے ہیں اور دین کے اندر غلط بات شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے حدیث کے اندر، اور یہ بالکل بیکار کی چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں پہ ہمیں بالکل بھی یقین نہیں رکھنی چاہیے۔ بیماریوں کے اندر خود بخود بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری خود بخود دوسرے کے اندر نہیں پھیلے گی جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سقم۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ سن کر کے آپ چکرائیں گے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وفر من المجزوم کما تفر من الاسد. مجزوم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی ہو. کوڑ کی بیماری ہم جانتے ہیں کہ کوڑ کی بیماری ابھی حاجی صاحب بتا رہے تھے. کوڑ کی بیماری جس شخص کو پیدا ہو گئی ہو اس شخص کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو. اب اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اس سے بچو تاکہ وہ بیماری تمہارے اندر نہ آ جائے.